السلام علیکم آل ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ویلنٹائن ڈے کے بارے میں ہے کہ ویلنٹائن ڈے کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی دراصل حقیقت کیا ہے۔ آج ہم سب آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ویلنٹائن ڈے یعنی 14 فروری کا دن، جسے محبت کرنے والوں کا عالمی دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس روز شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جوڑے ایک دوسرے کو پھول اور تحائف دے کر اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں۔ ویلنٹائنس ڈے کو مغربی اور سیکولر ملکوں میں باقاعدہ ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیں کہ یہ مغربی ممالک میں نیو ایئر اور کرسمس کے بعد سب سے زیادہ منایا جانے والا تہوار ہے۔ میڈیا کی بے پناہ ایڈورٹائزمنٹ اور ویلنٹائن ڈے پر پروگرامز کی بدولت پاکستان میں بھی گزشتہ چند سالوں میں اس مغربی تہوار کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً ہر کالج، یونیورسٹی، بازاروں اور دوسرے پبلک مقامات پر سرے عام لڑکے لڑکیاں بے حیائی کی تمام حدیں پار کرتے اور ایک دوسرے کو پرپوز کرتے نظر آئیں گے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ٹی وی چینلز لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دینے کی بجائے اس تہوار کو باقاعدہ پروموٹ کرنے میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ چند نام نہاد لبرلز بھی اس کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ویلنٹائنس ڈے کی اصل تاریخ اور حقیقت کیا ہے؟ اسے کیوں منایا جاتا ہے اور اس کو پھیلانے کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ ان سب باتوں کے جواب جانیں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، کیونکہ دنیا ایسے مشرک اور کافر لوگوں سے بھر چکی تھی جو سورج، چاند اور آگ جیسی قدرتی چیزوں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 3 صدی عیسوی میں روم اس وقت کی ایک سپر پاور تھی، جس پر کلوڈیس II نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ یہ بت پرست قوم تھی جس نے بہت سے خدا بنا رکھے تھے۔ ہر سال فروری کی 15 تاریخ کو یہاں لوپریکالیا کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا تھا اور لیوپس نامی بت کی پرستش کی جاتی تھی، تاکہ وہ خوش ہو کر ان کی سلطنت کو بدروحوں سے پاک کر دے، انہیں صحت اور فصلوں کی زرخیزی بھی عطا کرے۔ اس موقع پر باقاعدہ ایک قراندازی کی جاتی تھی۔ ایک بڑے باکس میں تمام نامحرم کنواری لڑکیوں کے نام ڈالے جاتے تھے۔ ایک نامحرم کنوارا لڑکا ایک نام منتخب کرتا تھا اور جس لڑکی کا نام نکل آتا اسے اس لڑکے کے ساتھ اگلے سال کی اسی تاریخ تک یعنی 15 فروری تک جنسی تعلقات قائم رکھنا ہوتے تھے، اور وہ بھی بنا شادی کیے۔ بعد میں اس تہوار کا نام فیبریا رکھا گیا، جس سے فیبریری مہینے کا نام نکلا ہے۔ دوستو، اسی روم میں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ایک عیسائی پادری کا نام سینٹ ویلنٹائن تھا، جس نے اس بے حیائی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو سرے عام اس بے حیائی سے بچانے کے لیے ان کی شادیاں کروانا شروع کر دیں۔ کلوڈیس بادشاہ مزید فتوحات کر کے روم کو مزید طاقتور اور عظیم ریاست بنانا چاہتا تھا، مگر جب اس نے جنگ کے لیے فوجیوں کی بھرتی شروع کی تو بہت کم لوگ فوج میں شامل ہوئے اور نہ ہی زیادہ لوگوں نے فوج میں شامل ہونے کی کوئی خواہش ظاہر کی۔ کلوڈیس کو اس بات کی بہت تشویش ہوئی اور اس نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا، تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ نوجوان لڑکے شادیاں کر چکے ہیں اور اپنی شادی شدہ زندگی کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا سارا دھیان جنگوں سے ہٹ کر اپنی بیوی بچوں پر مرکوز ہو گیا ہے۔ اس وقت کلوڈیس نے فرمان جاری کیا کہ آئندہ سے حکومت میں کوئی شادی نہیں کرے گا، ورنہ اسے سخت سزا دی جائے گی، اور اسے ایک قانون بنا دیا۔ مگر سینٹ ویلنٹائن حکومت کے اس فرمان کی مخالفت کر کے چوری چھپ کے نوجوانوں کی شادیاں کرواتا رہا۔ جب کلوڈیس کو اس کی خبر ہوئی تو وہ نہایت غضبناک ہوا اور ویلنٹائن کو گرفتار کر کے قید کرنے کا حکم دیا، لہذا ویلنٹائن کو قید کر دیا گیا۔ اسی قید کے دوران سینٹ ویلنٹائن کی ملاقات کلوڈیس کی بیٹی جولیا سے ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ جولیا روز ایک سرخ گلاب کا پھول لے کر اس سے ملنے آتی تھی۔ جب اس معاشقے کی خبر کلوڈیس تک پہنچی تو اس نے ویلنٹائن سے ملاقات کر کے ایک شرط رکھی کہ تم رومی مذہب یعنی بت پرستی کو اپنا لو، ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ مگر ویلنٹائن کے انکار پر اسے 14 فروری کو سرے عام پھانسی دے دی گئی۔ اپنی پھانسی سے قبل اس نے ایک خط جولیا کے نام لکھا، جس کے الفاظ یہ تھے: فرام یور ویلنٹائن۔ اسی مناسبت سے لفظ ویلنٹائنس ڈے یعنی سینٹ ویلنٹائنس کا دن منایا جاتا ہے۔ 12ویں صدی عیسوی تک اس واقعے پر مکمل خاموشی رہی، جس کے بعد چند سازشی دماغوں نے لوپریکالیا
या फेब्रिया नामी त्यौहार का कॉन्सेप्ट लेकर इस पर एक ईसाई पादरी यानी सेंट वैलेंटाइन का नाम का लेबल लगाया और इसे पूरी दुनिया में वैलेंटाइंस डे के नाम से फैला दिया, ताकि इसे एक मजहबी रंग देकर लोगों की हमदर्दी और ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो हासिल की जा सके। यूरोप के बाद एशियाई ममालिक, खसूसन मुसलमान ममालिक में इसे मीडिया के ज़रिए खूब फैलाया गया, जिसके पसे पर्दा दो छुपे हुए अज़ाइम थे। एक तो मुसलमान नौजवान नस्ल में बेहयाई और लिबरलिज्म को फ़रोग़ देना, और दूसरा इस दिन की मुनासबत से फ़रोख्त होने वाली मसनूआत, मसलन चॉकलेट्स, गिफ्ट्स और ज्वेलरी की बदौलत अपने बिजनेस को बढ़ाना था, जिसमें वो कामयाब हो चुके हैं। आप यकीनन अच्छी तरह से जानते हैं कि इन बिजनेस या कंपनियों के मालिक कौन लोग हैं। इस मगरबी त्यौहार की बदौलत हर साल जिना के वाक़यात में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फहाशी और उरियानी ने जन्म लिया है। ये सच है कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर फितरी तौर पर मोहब्बत का जज्बा रखा है। अगर कोई शख्स शादीशुदा होकर भी इस दिन अपनी बीवी से प्यार का इजहार करता है तो इसके लिए सिर्फ एक दिन ही मखसूस क्यों? क्या इस प्यार का इजहार बाकी दिनों में करना ज़रूरी नहीं है? अगर इस दिल को मोहब्बत से भरना है तो अल्लाह की मोहब्बत से भरो, कुरान पाक और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से भरो, जिनकी मोहब्बत के लिए सीने में दिल रखा गया। माँ बाप की मोहब्बत से भरो, जिनकी मोहब्बत और खिदमत दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की ज़मानत है। ऐसे बेहयाई और फहाशी पर मबनी त्योहारों पर चलकर गुमराही और जिल्लत के सिवा कुछ हासिल ना होगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है कि जो शख्स जिन लोगों या कौम की मुशाबत इख्तियार करेगा वो इन्हीं लोगों में से है। दोस्तों, हमारी नौजवान नस्ल इस त्यौहार की असल हकीकत और इसके मकासद जाने बगैर सरेआम इसे मनाते और इसका दिफा करते नजर आती है। इस रोज़ ख़ास तौर पर सुर्ख लिबास पहने जाते हैं, एक दूसरे को वैलेंटाइन कार्ड्स और ख़ास तौर पर सुर्ख गुलाब भेजे जाते हैं, डांस की महफिलें मुनक़िद की जाती हैं और एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करके वैलेंटाइंस डे की मुबारक दी जाती है। चूँकि ये त्यौहार फहाशी और बेहयाई को फ़रोग़ देता है, लिहाजा इसे मनाना हराम है, क्योंकि इनमें फ़ायदा इन्हीं लोगों का है जिनके इससे मफादात जुड़े हैं। बहुत से लोग अनजाने में इस त्यौहार को मनाते हैं क्योंकि वो इसकी हकीकत नहीं जानते। जो लोग इस दिन को मनाते और इसका दिफा करते हैं उनसे मेरा सिर्फ एक सादा सा सवाल है, क्या आप अपनी बहन और बेटी को भी इस चीज़ की इजाज़त देंगे जिस मकसद के लिए आप इस दिन को मनाते हैं? एक बार सोचिएगा ज़रूर। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और समझने की तौफीक अता फरमाए।